بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بڑا اہم پیغام لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ آپ میرا یہ پیغام سنیں گے اور اس کو آگے جو ہے وہ شیئر کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حق بات پہنچ سکے۔ اور میری جو تحریک ہے، تحریک صراط الحسین، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ فضیلت اہل بیت کے حوالے سے پوری کائنات میں یہ پیغام جو ہے، جو اہل سنت کی امہات الکتب سے میں کنوے کرتا ہوں، ڈلیور کرتا ہوں، پہنچاتا ہوں، وہ ساری کائنات تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو آج بھی میں ایک بڑا اہم پیغام لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کا یہ جو پیغام ہے یہ مختصر رہے، تاکہ لوگوں کو سننے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں آسانی رہے۔ چونکہ پوری دنیا میں لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور جو کام میں اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق سے کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی جو وکالت کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے پوری دنیا میں لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ میری طرف رجوع کرتے ہیں، مجھے اس قابل سمجھتے ہیں، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہمت دی، توفیق دی کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں اور میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج بھی جو پیغام لے کے، جو علمی بات لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ سکھے کی منڈی کے، یہ حافظ آباد کے قریب ہے، وہاں کے ایک پیر صاحب ہے، پیر فیض الحسن شاہ صاحب۔ وہ خطیب بھی ہیں، وہ پیر بھی ہیں، اور جگہ جگہ پہ ان کے خطاب بھی ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی آپ ان کے جو خطاب ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ میرے دوستوں نے مجھے ایک ویڈیو ان کی سینڈ کی، واٹس ایپ بھی کی، میسنجر پہ بھی، ٹیلی فون بھی کیے، کہ علامہ صاحب یہ پیر صاحب نے جو کہا ہے، جو فرمایا ہے، اس کا ذرا جواب دیں۔ وہ کوئی محفل تھی، وہ خطاب فرما رہے تھے، تو کسی بندے نے کوئی بات کی، تو پیر صاحب آگے سے جلال میں آگے، غصے میں آگے، پیر فیض الحسن شاہ صاحب، کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں وہ فرمانے لگے کہ وہ سید ہے کوئی؟ حضرت علی علیہ السلام وہ سید ہی نہیں، آپ مجھے حدیث پڑھ کے سنائیں۔ اس بندے کو کہہ رہے ہیں ثابت کریں کہ حضرت علی علیہ السلام سید ہے، وہ سید ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن وہ کوئی بہت بڑا عالم فاضل تو نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے وہ بات کر رہا ہے، تو اس کو آگے سے جھڑک رہے ہیں کہ کیسے حضرت علی علیہ السلام سید ہے، ذرا ثابت کریں۔ تو دوستوں نے پھر مجھے وہ ویڈیو بھیجی پیر صاحب کی، تو میں پیر صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، پیر فیض الحسن شاہ صاحب سے، کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، دنیا کے جتنے بھی سادات ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، بلکہ ان کے جوتے جو ہے اپنے سر پہ رکھتا ہوں۔ تو پیر فیض الحسن شاہ صاحب سے میں بڑی محبت بھی کرتا ہوں، ان کا ادب بھی کرتا ہوں، رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں۔ ان کا جو میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ان کی جو رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کی جو میں تعظیم اور توقیر کرتا ہوں، اس کی ایک ریزن ہے، نہ ان میں مجھے کوئی اور کمال نظر آتا ہے، نہ ان میں مجھے کوئی اور جمال نظر آتا ہے، نہ ان میں مجھے اور کوئی خوبی نظر آتی ہے، نہ خصلت نظر آتی ہے، نہ میں کوئی ان کی خطابت کا بہت بڑا فین ہوں ان کا، یا میں ان کو کسی اور جہت سے، اور ڈائمینشن سے، اور پوائنٹ آف ویو سے لائک کرتا ہوں۔ ان کی عزت کرنے، ان کی رسپیکٹ کرنے کی ایک ہی وجہ ہے، جس کی وجہ سے میں ان کا احترام کرتا ہوں، کہ وہ خود کو اولاد علی علیہ السلام کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کی آل کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب آپ کی رسپیکٹ جو میں کرتا تھا، اس کی ایک ریزن تھی۔ وہ ریزن کیا تھی؟ کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ مولا علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے میں آپ کی رسپیکٹ بھی کرتا تھا، آپ کی عزت بھی کرتا تھا، آپ کی قدر بھی کرتا تھا، آپ کی تعظیم اور توقیر بھی کرتا تھا۔ لیکن جب آپ نے مولا علی علیہ السلام کی ذات پہ حملہ کر دیا،
جب آپ نے ان کی ذات پہ تان کر دیا اور یہ کہہ دیا اپنی سپیچ میں کہ مولا علی علیہ السلام معاذ اللہ سید ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی عزت کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں آپ کا رسپیکٹ کرتا تھا، آپ کا احترام کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی تعظیم اور توقیر کرتا تھا، جب آپ اس حد کو کراس کر گئے، لمٹ کو کراس کر گئے، چھلانگ لگا کے آپ نے معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام کی ذات پہ حملہ کر دیا، اور میں تو حیران ہوا، پریشان ہوا کہ دیکھیں میری جو کاسٹ ہے، میری جو برادری ہے اس کو چھوڑے، لیکن اگر کوئی بندہ میرے والد پہ یا میرے دادا جان پہ یا جو اوپر بڑے بزرگ گزرے ہیں ان پہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی تان کرتا ہے، تو میری اندر کی جو غیرت ہے، میرا جو خون ہے وہ جوش مارتا ہے، میں اس کا منہ توڑ دیتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ میری رگوں میں ایک حلالی خون دوڑ رہا ہے۔ تو میں تو حیران ہوتا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بے شمار لوگ ایسے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، جو خود کو سید بھی کہتے ہیں، خود کو اولاد علی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس طرح مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں کا وہ دفاع کرتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار آپ کیسے سید ہیں کہ جو آپ کے بڑوں کو، آپ کے باپ دادا کو گالیاں دیتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، خود بھی دیتے تھے، ممبروں پہ لوگوں کو حکم بھی دیتے تھے، آپ ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، تو یہ کیسے آپ سید ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ ان کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ آپ کا خون جوش کیوں نہیں مارتا؟ اگر آپ کی رگوں میں مولا علی علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے، گردش کر رہا ہے، تو آپ نے یہ کیسے بات کر دی کہ مولا علی علیہ السلام معاذ اللہ سید ہی نہیں ہے؟ اگر تو آپ نے اہل تشیع کی ضد میں کہا ہے، چونکہ اہل تشیع مولا علی علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آپ نے اس لیے شیعت کی ضد میں کہہ دیا، شیعہ لوگوں کی ضد میں کہہ دیا، تو پھر شاہ صاحب آپ کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کل سے آپ نے روٹی نہیں کھانی، شیعہ روٹی بھی کھاتے، آپ نے چاول بھی نہیں کھانے، شیعہ چاول بھی کھاتے، آپ نے بریانی بھی نہیں کھانی، شیعہ بریانی بھی کھاتے، آپ نے چھوٹا گوشت بھی نہیں کھانا، شیعہ چھوٹا گوشت بھی کھاتے، فروٹ بھی نہیں کھانا، شیعہ کھاتے ہیں، سیب بھی نہیں کھانا، شیعہ کھاتے ہیں، آپ نے کھجوریں بھی نہیں کھانی، شیعہ کھاتے ہیں، سموسے پکوڑے بھی نہیں کھانے، شیعہ کھاتے ہیں، لباس بھی نہیں پہننا، شیعہ پہنتے ہیں، شادی بیاہ بھی نہیں کرنی، شیعہ کرتے ہیں، بلکہ آپ نے جینا بھی نہیں، شیعہ جیتے ہیں، مرنا بھی نہیں، شیعہ مرتے ہیں۔ اگر شیعہ کی ضد میں آپ نے یہ ایسا کیا ہے شاہ صاحب، تو پھر ان کی ضد میں تو آپ کا زندہ رہنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ خدا کے بندو، شیعت کی ضد میں، شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا کیوں بیڑا غرق کرتے ہو؟ آپ اگر اولاد علی ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، سیلوٹ کرتا ہوں، لیکن آپ کا احترام، آپ کو سیلوٹ کرنے کی ایک ہی ریزن تھی شاہ صاحب کہ آپ مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا کلیم کرتے ہیں، اور میں مولا علی علیہ السلام کے در کا منگتا ہوں، ساگو در علی کا بھکاری ہوں، وہاں سے پلتا ہوں، وہاں کے ٹکڑے کھاتا ہوں، اور پوری دنیا میں جو انہوں نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، لوگ جو احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، ان کی وجہ سے کہ لوگ جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے در کا منگتا ہے، اہل بیت اطہار کے در کا دیوانہ ہے، پروانہ ہے، ان کی وکالت کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس بندے سے، بیچارے عاشق سے پوچھ لیا کہ حدیث پڑھیں، حدیث پڑھیں، وہ ویڈیو آپ کو مل سکتا ہے اگر کسی کو چاہیے تو، سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے، وہ مل جائے گا آپ کو۔ جو بندے کہیں گے بھئی ویڈیو کدھر ہے، تو ویڈیو نیچے آپ کو لنک میں بھی مل جائے گا۔ اس کے میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کے نیچے شاہ صاحب کا جو کلپ ہے اس کا لنک دے دیں، تاکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اصل بات سن لیں تو وہ بھی سن سکیں۔ وہ بندہ دیوانہ ہے بیچارہ، محبت کرنے والا مولا علی علیہ السلام سے، اسے کہہ رہے حدیث پڑھ، حدیث پڑھ، حدیث پڑھ، اس طرح جوش میں آ کے۔ یہ جو بیٹھا ہے خادم اہل بیت اطہار کا نوکر بیٹھا ہے حدیثیں سنانے کے لیے، آج میں آپ کو سناؤں گا، اور ایک نہیں سناؤں گا، 20 سناؤں گا۔ آپ نے کہا تھا نا حدیث پڑھ کہ مولا علی علیہ السلام سید ہے، ثابت کر کے ان کے لیے سید کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ بیچارہ کیا آپ کو ثابت کرتا؟ وہ تو کوئی دیوانہ پروانہ تھا، مولا علی علیہ السلام کے در کا کوئی منگتا تھا۔ یہ جو بیٹھا ہے نوکر آپ کو حدیث پڑھ کے سنانے کے لیے، تو میں سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کو زیادہ طول دوں میں، تاکہ مختصر رکھوں، تاکہ لوگوں کو پیغام ملے اور جواب مل جائے۔ تو میں جو پہلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اور پہلی بات یہ سن لیں کہ یہ جتنی بھی احادیث میں دوں گا،
ٹھیک ہے، 20 کے حساب سے 2 درجن کے قریب جتنی بھی دوں گا، میں نے خود اس کو ذرا مختصر رکھا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اتنی احادیث ہیں، احادیث بڑی پڑی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک ایک حدیث کی شرح نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا، ورنہ اس پہ ایک ایک گھنٹہ چاہیے۔ میں صرف شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے سید کا لفظ استعمال دیا، وہ سید نہیں ہے، حدیث پڑھ کے ثابت کرے کہ مولا علی علیہ السلام سید ہیں کہ نہیں، یہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے، فیض الحسن شاہ صاحب نے۔ تو میں پیر فیض الحسن شاہ صاحب کو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو جواب دینے لگا ہوں۔ آپ بھائی سے بار بار کہہ رہے تھے حدیث پڑھو حدیث پڑھو، تو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ پہلی حدیث دینا چاہتا ہوں، پہلی حدیث جس کو حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو امام طبرانی اپنی معجم الصغیر میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 88 ہے، حدیث کا نمبر 2115۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات ان عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی اوحا الی فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسری بانہ سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کے 3 خصائص، علی علیہ السلام کی 3 صفات، علی علیہ السلام کے 3 مناقب معراج کی رات مجھے بتائے۔ پہلی جو صفت آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو پہلا مناقب، پہلی خصلت، پہلا اوصاف میں سے جو پہلا نمبر ہے، وہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے انہ سید المؤمنین، کہ علی جو ہے وہ مومنین کا سید ہے۔ شاہ صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ علی سید نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے ساتھ ایک اضافت لگا دی نا، آقا علیہ السلام نے ساتھ ایک شرط لگا دی، کیا کہ ٹھیک ہے علی صرف اس کا سید ہے جو صاحب ایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے جو مولا علی علیہ السلام کے سید ہونے کا انکار کر دے، آقا علیہ السلام کے فرمان، حضور علیہ السلام کی حدیث کی نص سے وہ بندہ مومن ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن فقط وہ ہے جو علی علیہ السلام کو سید مانتا ہے، انہ سید المومنین، علی جو ہے وہ مومنین کا سید ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بتایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ پتہ چلا سید کا لفظ جو ہے مولا علی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے یوز کیا ہے۔ گویا علی علیہ السلام کو سید حضور علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا، یا حضور علیہ السلام نے بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ، علی جو ہے وہ ایمان والوں کا سید ہے۔ شاہ صاحب پہلی جو خصلت تھی وہ یہ بیان کی۔ آگے میرے آقا فرما رہے ہیں وہ امام المتقین، علی متقین کا امام ہے۔ وہ تیسری وقائد الغر المحجلین، نورانی روشن چہرے والوں کا وہ قائد ہے، لیڈر ہے، رہبر ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں مولا علی علیہ السلام کے 3 اوصاف بیان کیے گئے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور پہلا ہے کہ علی سید المومنین ہے۔ پتہ چلا مومن وہ ہے جو علی علیہ السلام کو سید مانتا ہے، متقی وہ ہے جو مولا علی علیہ السلام کو امام مانتا ہے، اور روشن اور نورانی چہرے والا وہ ہے جو علی علیہ السلام کو قائد اور اپنا لیڈر اور رہبر مانتا ہے۔ میں نے اس کی شرح نہیں کرنی، ورنہ ایک ایک گھنٹہ چاہیے۔ شاہ صاحب میں نے آپ کو پہلی حدیث دی جس میں اللہ رب العزت نے مولا علی علیہ السلام کو سید کہا ہے، حدیث قدسی ہے، دیکھنا چاہیں گے تو میں دکھاؤں گا۔ آگے پھر دوسری حدیث، یہ امام حاکم اس کو المستدرک میں لے کے آئے ہیں، 20 حدیث میں دوں گا، جلدی جلدی ذرا سنیں۔ امام حاکم مستدرک میں لے کے اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 138 ہے، حدیث کا نمبر 2105 ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوحی الیہ، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں،
फी अली सलासुन अन्नहु सय्यदुल मुस्लिमीन व इमामुल मुत्तकीन व कायदुल गुरुल मुहज्जलीन। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये जो रवायत है जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, इसमें आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, पहली बात, पहली रवायत में फरमाया था सैयदुल मोमिनीन, अली ईमान वालों का सैयद है, और यहां फरमाया सैयदुल मुस्लिमीन। लो जी शाह साहब, फैजुल हसन शाह साहब आगे चाहे कहां तक भागेंगे। यहां मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अली जो है वो मुसलमानों का सैयद है। इसका मतलब है कि मुसलमान होना और चीज थी और मोमिन होना और चीज थी। आका अलैहिस्सलाम ने ईमान को भी अली अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ दिया। अली अलैहिस्सलाम को जो सैयद मानेगा वो मोमिन बनेगा, और मुसलमान भी वही होगा जो मौला अली अलैहिस्सलाम को सैयद मानेगा। शाह जी अगर आप मोमिन हैं, शाह जी अगर आप मुसलमान हैं, तो फिर अली को सैयद मानना पड़ेगा। पता चला मोमिन ही वो होगा जो अली अलैहिस्सलाम को सैयद माने, मुसलमान ही वो होगा जो मौला अली अलैहिस्सलाम को सैयद माने। आगे चलें, यह एक और बड़ी अहम बात है, दो हदीस, और जो तीसरी मैं इस पे देना चाहता हूं, तीसरी मैं चाहता हूं स्टेप बाय स्टेप आगे चलूं। उसको भी हजरत अब्दुल्ला रवायत कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन उसरिया बी आतैतु अला रब्बी अज़्ज़ा व जल्ल फऔहा इलैया फी अलिय्यिन बिसलासिन अन्नहु सय्यदुल मुस्लिमीन व वलियुल मुत्तकीन व कायदुल गुरुल मुहज्जलीन। इसको इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 34 हदीस का नंबर 11255। यहां फिर चेंज आ गया। यहां आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अली मुसलमानों का सैयद है और वलीउल मुत्तकीन, मुत्तकीन का वली है। वहां फरमाया था इमामुल मुत्तकीन, यानी मुत्तकी वो हैं जो अली को इमाम माने, और यहां मेंशन किया कि मुत्तकीन वो हैं जो अली को वली माने, मौला माने। ठीक हो गया। 3, चौथी हदीस देना चाहता हूं। इसको अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, और इस हदीस को इब्ने असाकिर अपनी तारीख में जिल्द नंबर 45 है, उसका पेज नंबर 295, और हदीस का नंबर है 9757। शाह साहब सुने कितनी रवायात दे रहा हूं आपको। आका अलैहिस्सलाम फरमाते काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अनस अव्वलु मन यदखुलु अलैका मिन हाज़ल बाबी अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल मुस्लिमीन व कायदुल गुरुल मुहज्जलीन व खातमुल वस्सियीन। अनस इब्न मालिक कहते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया कि अनस, इस दरवाजे से जो पहला शख्स आएगा, पहला बंदा दाखिल होगा, सुन ले, वो अमीरुल मोमिनीन भी होगा, यानी मोमिनीन का वो अमीर भी होगा, व सय्यदुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का वो सैयद भी होगा, और नूरानी चेहरे वालों का वो कायदुल गुरुल मुहज्जलीन, वो कायद भी होगा। तो अनस इब्न मालिक कहते हैं कि फजा अली इब्न अबी तालिब, मौला अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे से पहली शख्सियत दाखिल हुए, और आका अलैहिस्सलाम को जब मैंने बताया फ़क़ाम मुस्तबशिरन, आका अलैहिस्सलाम खुशी के साथ खड़े हो गए और मौला अली अलैहिस्सलाम को गले लगा लिया। गोया इस हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन का इजाफा कर दिया कि वो मोमिनीन का अमीर भी होगा। पता चला जो अली अलैहिस्सलाम को अमीर ना माने, सरदार ना माने, मौला अली अलैहिस्सलाम के आगे अपना सर ना झुकाए, वो मोमिन ही नहीं। हदीस की नस से शाह साहेब। 4, अगली हदीस देना चाहता हूं। अगली हदीस देना चाहता हूं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, और इस हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए। उसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 138, और हदीस का नंबर है 4640। इमाम हाकिम की मुस्तदरक, उसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 138, और हदीस का नंबर 4640 है। किबला शाह साहब फैजुल हसन शाह साहब पीर साहिब। अगली हदीस दे रहा हूं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، حبیبہ کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدو کا عدوی و عدوی عدو اللہ والویل لمن ابغضک بعدی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا، علی تو دنیا میں بھی سید ہے اور تو آخرت میں بھی سید ہے، یعنی دنیا میں بھی علی سید ہے، آخرت میں بھی علی سید ہے۔ شاہ صاحب ذرا توجہ کے ساتھ سن سکتے ہیں؟ میں آپ کا چھوٹا بھائی سمجھ لیں، بیٹا سمجھ لیں، آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ شاہ صاحب آپ نے فرمایا تھا اس بھائی سے حدیث پڑھ، حدیث پڑھ، حدیث پڑھ۔ میں حدیث نہیں پڑھ رہا، حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ اور ذرا سنیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی تو دنیا میں بھی سید ہے، ہائے ہائے ہائے، تو آخرت میں بھی سید ہے۔ علی کا گھر شاہ صاحب کہاں بستے ہیں؟ علی علیہ السلام کے جو صاحبزادے الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین وہ جنت کے جوانوں کے سید ہیں۔ پتہ چلا جنت میں وہی جائے گا جو حسنین کو سید مانے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہے۔ لو جی شاہ صاحب میں پورا گھرانہ بتا رہا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام سید ولد آدم، آگے سناؤں گا میں، پوری کائنات کے سید آقا علیہ السلام۔ کس جہاں میں بستے ہیں آپ؟ ادھر میرے آقا فرما رہے کہ علی دنیا میں بھی سید، آخرت میں بھی سید۔ اور اے علی جو تیرا حبیب ہے وہ میرا حبیب ہے، جو میرا حبیب ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تیرے ساتھ بغض رکھے گا۔ گویا یہ حدیث شروع ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کے سید کے اعلان کے ساتھ، اور دنیا میں بھی علی سید، آخرت میں بھی علی سید۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم نے یہ حدیث جب نقل کی، روایت کی، تو اس کے نیچے لکھا ہے شاہ صاحب مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 حدیث کا نمبر 4640، فرمایا وقال صحیح علی شرط شیخین، یہ حدیث شیخین کی شرط پہ صحیح ہے۔ آپ بار بار کہتے ہیں حدیث پڑھ حدیث پڑھ، میں نے شرح نہیں کرنی، اس کے لیے وقت چاہیے، میں بس آپ کو سید کا لفظ اور اطلاق بتا رہا ہوں مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ اگلی حدیث سنیں، اس کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں لے کے آئے۔ دیکھیں کیسے مختلف کتب کے میں حوالے دے رہا ہوں۔ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 325 حدیث کا نمبر 8325، اس کو امام دیلمی مسند الفردوس ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ والویل لمن ابغضک بعدی۔ رواہ دیلمی فی مسند الفردوس، اس کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں لے کے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا تو دنیا میں بھی سید ہے، تو آخرت میں بھی سید ہے۔ شاہ جی آپ کہتے تھے حدیث پڑھیں حدیث پڑھیں، میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں۔ اگلی حدیث سنیں، اس حدیث کو امام خازمی جو حنفی مکی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی مناقب خازمی میں لے کے آئے۔ اس کی جلد نمبر 1 کی جو اوریجنل ہے اس کا صفحہ نمبر 327، ان عبداللہ بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت السید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، من احبک فقد احبنی و حبیبک حبیب اللہ و من ابغضک فقد ابغضنی۔ اب اس میں الفاظ کا تھوڑا سا چینج آ گیا، اس میں حضور فرما رہے ہیں علی تو دنیا میں بھی سید، آخرت میں سید، جو تم سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو تیرا حبیب ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، ڈائریکٹ کہہ دیا، جو تیرے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اگلی حدیث جس کو خطیب بغدادی اپنی تاریخ بغداد میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 110، اگلی کتاب بھی دے رہا ہوں۔ ان عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، من احبک فقد احبنی و حبیبک حبیب اللہ و من ابغضک فقد ابغضنی۔
و بغیدوں کا بغید اللہ والویل لمن ابغض بعدی، اس میں اور اضافہ ہو گیا، اس میں بھی شروع کیا کہ علی تو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے سمجھ لے کہ وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تیرے ساتھ بغض رکھے گا۔ شاہ جی اگلی حدیث سنیں، یہ گنتے آئیں، اس کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210، حدیث کا نمبر 6259۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی وانت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، من احبک فقد احبنی و حبیبک حبیب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی۔ امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں یہ حدیث لے کے آئے، حضور علیہ السلام نے علی تو دنیا میں بھی سید ہے تو آخرت میں بھی سید ہے۔ اگلی حدیث سنیں جس کو امام حاکم اپنی مستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180 میں لے کے آئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی وانت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، من احبک فقد احبنی و حبیبک حبیب اللہ ومن ابغضک فقد ابغضنی۔ وہی حدیث ہے، اس کو دوسرے طریق کے ساتھ امام احمد بن حنبل بھی لے کے آئے اپنی مسند میں، اور امام حاکم اس کو مستدرک میں لے کے اپنے اپنے طرق سے، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، نیچے لکھا ہے انہوں نے ھذا حدیث صحیح۔ اس میں بھی آقا علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کو سید کہہ کے اعلان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، اس میں بھی آقا علیہ السلام میں یا علی وانت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سید ہے تو آخرت میں بھی سید ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بڑی ایمان فروز ہے، جس کو امام حاکم مستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133، حدیث کا نمبر 4625، وہ کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا سید ولد آدم و علی سید العرب۔ اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، جس کو امام حاکم مستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 133، حدیث کا نمبر 4425 بھی اور 4625 بھی، اور فرمایا نیچے ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نسل آدم کا، آدم کی اولاد کا سید ہوں، اور علی عرب کا سید ہے۔ شاہ جی آپ نے فرمایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے ایک لفظ بھی استعمال نہیں ہوا۔ سید حدیث میں پڑھ کے سنائیں کدھر لکھا ہے سید علی؟ میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں، اور میں 20 حدیث دے رہا ہوں آپ کو کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے سید کا لفظ استعمال ہوا، حضور علیہ السلام نے ان کے سید ہونے کا اعلان کیا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور علیہ السلام کی زبان میں خدا بولتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں علی دنیا میں بھی سید، علی آخرت میں بھی سید، علی عرب کا سید ہے۔ مومن وہ ہے جو علی کو سید مانے، مسلمان وہ ہے جو علی کو سید مانے، متقی وہ ہے جو علی کو سید مانے۔ شاہ صاحب کہاں بستے ہیں آپ؟ اگر علی علیہ السلام کو سید نہیں مانتے، آپ کا اسلام خطرے میں ہے، آپ کا ایمان خطرے میں ہے، کہاں بستے ہیں آپ؟ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس کو امام طبرانی معجم الاوسط میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127 ہے، اور امام طبرانی کے معجم الاوسط میں جلد نمبر 2 بھی، حدیث کا نمبر 1468۔ یہ دیکھتے جائیں شاہ جی، امام طبرانی کے معجم الاوسط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127، حدیث کا نمبر 1468، 1468۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا سید ولد آدم و علی سید العرب۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نسل آدم کا، اولاد آدم کا سید ہوں، اور علی اہل عرب کا سید ہے۔ اگلی حدیث اس کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 116، حدیث کا نمبر 9256۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا سید ولد آدم و علی سید العرب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نسل آدم کا، اولاد آدم کا سید ہوں، اور علی جو ہے وہ عرب کا سید ہے۔ اسی طرح امام، اب اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، حدیث نمبر 15، اس کو امام عبدالرؤف المناوی
کنوز الحقائق میں لے کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145. قبلہ شاہ صاحب سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید العرب علی ابن ابی طالب. میرے آقا علیہ السلام فرمایا عرب کا جو سید ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام سید نہیں. حدیث پڑھیں حدیث پڑھیں. اور دیکھیں میں کتنی حدیث دے رہا ہوں آپ کو. اگلی پھر دیتا ہوں. اس حدیث کو امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے جس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134. حدیث کا نمبر 4626. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا لی سید العرب فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست سید العرب قال انا سید ولد آدم و علی سید العرب. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دیگر الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس عرب کے سید کو بلاؤ. آپ روایت کرتی کہ میں نے پوچھا آقا آپ عرب کے سید نہیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نسل آدم اولاد آدم کا سید ہوں. علی عرب کا سید ہے. شاہ جی ذرا سنتے آئیں. مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ نمبر 134. حدیث کا نمبر 4626 ہے اور حدیث صحیح ہے. اگلی حدیث سنیں. اس کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 131. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا لی سید العرب فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست سید العرب قال انا سید ولد آدم و علی سید العرب. یہ امام حیثمی اپنے طریق کے ساتھ یہ حدیث لے کے آئے. حضور نے فرمایا کہ میں نسل آدم کا سید علی عرب کا سید. اور عائشہ صدیقہ نے پوچھا تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا. اگلی حدیث سنیں. اس کو ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لے کے آئے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا لی سید العرب فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست سید العرب قال انا سید ولد آدم و علی سید العرب. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی کہ آقا علیہ السلام فرمایا عرب کے سید کو بلاؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی تو عرب کے سید ہیں. تو آقا علیہ السلام فرمایا نہیں عائشہ علی عرب کا سید ہے. میں نسل آدم اولاد آدم کا سید ہوں. شاہ جی آپ نے فرمایا تھا علی کے لیے سید کا لفظ استعمال نہیں ہوا. علی سید نہیں. آپ کی شاہ جی مانے کہ تاجدار کائنات کی مانے. بھائی جان کو کہہ رہے ہیں حدیث پڑھو حدیث پڑھو. یہ حدیثیں ہی پڑھ رہا ہوں. آگے چلیں. اگلی حدیث جو دینا چاہتا ہوں یہ بڑی طویل حدیث ہے. اس کو امام حسن مجتبی روایت کر رہے ہیں. عن الحسن ابن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انس انطلق فادعوا لی سید العرب یعنی علی فقالت عائشہ الست سید العرب قال انا سید ولد آدم و علی سید العرب فلما جاء علی ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الانصار فآتوه فقال لهم یا معشر الانصار الا ادلکم الا ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعده قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا علی فاحبه بحبی وکرمه لکرامتی فان جبرائیل امرنی بالذی قلت لکم عن اللہ. سبحان اللہ. قربان جاؤں اس حدیث پہ. امام طبرانی کی معجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88 حدیث کا نمبر 2749. پیر فیض الحسن شاہ صاحب سنے حدیث ٹھنڈ پڑ جائے گی. امام حسن مجتبی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے انس ابن مالک کو کہا جاؤ میرے پاس جو عرب کا سید ہے نا اس کو بلا کے لاؤ. تو حجرہ مبارک سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ ہی تو عرب کے سید ہیں. تو آقا علیہ السلام فرمایا نہیں عائشہ میں نسل آدم اولاد آدم کا سید ہوں. عرب کا سید علی ہے. اور انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام تشریف لے آئے بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے پھر اعلان کر دیا اے انصار کی جماعت میں تمہیں ایک ایسی نفع والی چیز بتاتا ہوں اگر اس کو پکڑ لو گے اور یہ ایک ایسا امر ہے تو نفع مند ہوگے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے ہدایت پہ رہو گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیں. تو میرے آقا نے فرمایا یہ جو علی ہے اس سے محبت کرو. جو علی سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے علی سے محبت کرو. علی کی عزت کرو.
میری عزت کی وجہ سے علی کی عزت کرو، اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، یہ میں نہیں فرما رہا بات، فَإِنَّ جِبْرَائِيلَ أَمَرَنِي بِالَّذِي قُلْتُ لَكُمْ عَنِ اللَّهِ، جبریل امین ابھی ابھی حاضر ہوئے تھے، انہوں نے میری بارگاہ میں یہ عرض کیا، آقا یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہہ دیں کہ علی سے محبت بھی کریں، علی کی عزت بھی کریں، علی کی تعظیم بھی کریں، علی کی توقیر بھی کریں۔ میں اس حدیث کی شرح کی طرف نہیں جا رہا، لیکن بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ علی علیہ السلام سید ہیں۔ اگلی حدیث سنیں، اس کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 132 میں لے کے آئے۔ عن الحسن بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انس انطلق فادعوا لي سید العرب یعنی علی، فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لست سید العرب قال انا سید ولد آدم وعلی سید العرب فلما جاء علی ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الانصار فآتوه فقال لهم یا معاشر الانصار الا ادلکم علی من ان تمسکتم به لن تضلوا بعده قالوا بلى یا رسول اللہ قال هذا علی فاحبه بحبی وکرمه بکرامتی وَقَرِّمْهُ لِكَرَامَتِي فَإِنَّ جِبْرَائِيلُ أَمَرَنِي بِالَّذِي قُلْتُ لَكُمْ عَنِ اللَّهِ۔ لو جی شاہ جی اگلی حدیث دے رہا ہوں، اب میں شرح نہیں کر رہا اس حدیث کی، اس حدیث میں بھی آقا علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ سید ہے۔ اگلی حدیث جس کو ابو نعیم حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 میں لے کے آئے، الگ الگ طرق کے ساتھ جو حدیث بار بار کوئی وہ لے کے آ رہا ہے، کوئی وہ لے کے آ رہا ہے، وہ لے آ رہا ہے، مختلف جو محدثین ہیں وہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ عن الحسن بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انس انطلق فادعوا لي سید العرب یعنی علی، فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لست سید العرب قال انا سید ولد آدم وعلی سید العرب فلما جاء علی ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الانصار فآتوه فقال لهم یا معاشر الانصار الا ادلکم علی ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعده قالوا بلى یا رسول اللہ قال هذا علی فاحبه بحبی وکرمه لکرامتی فإن جبرائیل امرنی بالذی قلت لکم عن اللہ۔ اگلی حدیث میں بھی آقا علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں علی علیہ السلام سید ہے۔ آگے چلیں، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بھی روایت کرتے ہیں اور اس کو عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، اس کو ابو نعیم نے بھی لیا ہے حلیۃ الاولیاء میں، اور اس کو یہ جو میری ڈائریز بری پڑی ہیں اس کو ابن ماجہ انہوں نے بھی روایت کیا ہے انس ابن مالک کے طریق سے، ابن ماجہ انس ابن مالک انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ انا وحمزہ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، ہم جنت کے سید ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ انس ابن مالک روایت کر رہے ہیں، ابن ماجہ سیاستہ کے حدیث دے رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب، کہ ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سید ہیں۔ کون؟ میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ سبحان اللہ، آپ علی علیہ السلام کو کہہ رہے کہ وہ سید نہیں، علی کی اولاد سید، علی کی بیوی سید، سیدہ ساری کائنات کی عورتوں کی، علی علیہ السلام کے بیٹے سید، علی علیہ السلام کے بڑے بھائی آقا علیہ السلام سید، یعنی علی علیہ السلام کے سسر سید۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے قبلہ شاہ صاحب، کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ یہ تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ آپ بڑے مناظرے کرتے ہیں، مجھے پتا چلا ہے، کبھی علی علیہ السلام کی ولایت پہ آپ مناظرے کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی تقریریں کرتے ہیں۔ آپ کی تقریر 80% ہوتی اس طرح فتنہ اور فساد ہے، فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں نے بتایا کہ آپ کی عزت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی رگوں میں مولا علی علیہ السلام کا خون گردش کر رہا ہے، اس وجہ سے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں۔ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ وکیل اہل بیت کا ٹائٹل دیا ہو مجھے سادات نے، اس لیے جو میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھے بیچتا ہے، مجھے تو بے شمار لوگ گالیاں دینے والے ہیں، فتوے دینے والے ہیں، فتوے لگ رہے ہیں مجھ پر، وہ شیعت کے فتوے لگ رہے ہیں، رافضیت کے فتوے لگ رہے ہیں، سنیت سے مجھے نکالا جا رہا ہے، گالی گلوچ ہے، اوئے توئے ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ مجھے بکواس کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنی ذات کے لیے کبھی بھی لائیو نہیں آیا کہ مجھے گالیاں کیوں دے رہے ہو، مجھے کافر کیوں کہہ رہے ہو، مجھے شیعہ کیوں کہہ رہے ہو، مجھے رافضی کیوں کہہ رہے ہو، وہ میری کیا اوقات ہے کہ میں عزت اس لیے کرتا ہوں
اس لیے کرتا تھا کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ کی رگوں میں مولا علی علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے۔ جب آپ نے مولا علی علیہ السلام کی ذات پہ اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، ان کو سید ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر تو میں آپ کی عزت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں آپ کی عزت کرنے کی ایک ہی ریزن تھی، ایک ہی وجہ تھی کہ وہ آپ کیا تھے، آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ اولاد علی ہیں۔ وہ کیسی اولاد ہیں آپ کے باپ کو جو گالیاں دیتے تھے ان کے قصیدے پڑھتے ہو، جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکلواتے تھے ان کے قصیدے پڑھتے ہو، ان کو رضی اللہ کہتے ہو، ان کا دفاع کرتے ہو۔ کیسی اولاد ہیں آپ؟ ذرا سوچئے گا میری بات کو، گریبان میں جھانکیے گا، رات کو جب لیٹتے ہیں تو سوچئے گا ذرا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن کیا کروں میں؟ مولا کائنات میں جب کوئی بات کرتا ہے، جو کوئی تان کرتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے۔ یہ میری غیرت ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میری مودت ہے۔ مجھے میرے بڑوں کو جو مرضی کوئی کہے، لیکن اہل بیت اطہار پہ میں کسی کو بات نہیں کرنے دوں گا، اس کا منہ بند کروں گا قرآن کے دلائل سے، مصطفیٰ کے فرمان کے دلائل سے، اور اہل سنت کی کتب سے منہ بند کروں گا، اور کر بھی رہا ہوں۔ کسی کے حسد کا، بغض کا، مروڑ کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، لیکن کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکتا کہ جو آپ حدیث سنا رہے ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں آپ سے، آپ کو بڑا مانتے ہوئے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نکما سا آدمی ہوں، کہ رجوع کریں، بیان جاری کریں کہ جی مولا علی علیہ السلام سید ہے، جو ان کو سید نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بس میرے منہ سے نکل گیا، میں پھسل گیا، جو بھی کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن خدارا اپنی اکڑ میں، غرور میں اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ قبر میں تو نہ لوگ کام آئیں گے آپ کے، فلاں 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 مخالفت میں۔ اس لیے آپ کے پاس موقع ہے، یہ چانس ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو ہمت دے کہ آپ رجوع کریں۔ اس لیے میں اس کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ حدیث اور بھی بے شمار بری پڑی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا کرے اور ان کی غلامی میں رکھے، زندہ رکھے تو اہل بیت کی محبت پہ، موت آئے تو اہل بیت کی محبت پہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔